ناظرین، ایک بڑی پیش رفت ہوئی۔ دنیا بھر میں فلسطین اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت اسرائیل کی طاقت کی وجہ سے صرف اسرائیل کو تسلیم کرنے کے دعوے ہو رہے ہیں، لیکن فلسطین کے حوالے سے تمام ممالک خاموش تھے۔ اب حیران کن طور پر ہر فلسطین کو تسلیم کرنے کی ایک لہر شروع ہونے لگی ہے، اور یہ اسرائیل کے لیے جنگ میں شکست سے زیادہ بڑی اور دردناک شکست ہے، کیونکہ فلسطین کو کئی مسلم ممالک تو پہلے سے ہی تسلیم کرتے ہیں، لیکن جنگ کے اس ماحول میں کسی نے یہ نہیں سوچا تھا۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ اسپین کے وزیر اعظم نے ایک بار پھر یہ اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک ماہ جولائی تک فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لے گا۔ وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے اس امر کا اعلان اردن میں کیا ہے۔ وہ ان دنوں مشرق وسطیٰ کے بعد ملکوں کے دورے کے سلسلے میں اردن کے دورے پر ہیں۔ قطر اور سعودی عرب کا دورہ بھی ان کے شیڈول کا حصہ ہے، یعنی وہ قطر اور اردن کو بھی اس بات کے لیے منا رہے ہیں کہ وہ دیگر ممالک، خصوصی طور پر یورپی ممالک کو منائیں کہ وہ فلسطین کو تسلیم کر لیں۔ دوستو، اسپین کے خبر رساں ادارے EFF کے علاوہ اخبارات نے بھی وزیر اعظم اسپین کی اردنی دارالحکومت عمان میں پیر کی رات ہونے والی اس مخصوص گفتگو کو رپورٹ کیا۔ ان اخباری رپورٹس کے مطابق سانچیز نے کہا، میں توقع کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب ماہ جون کے شروع میں یورپی پارلیمنٹ کے انتخابات ہوں گے تو اس دوران ایک تنازعہ سامنے آئے گا، جیسا کہ اقوام متحدہ میں ہونے والے حالیہ مباحثے کے دوران بھی ہوا۔ انہوں نے یہ بھی توقع ظاہر کی کہ اسپین فلسطین کو اگلے ماہ جولائی تک تسلیم کر لے گا، کیونکہ وہ اس تنازع کا سدباب اسی امر میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی خیال کرتا ہوں کہ یورپ میں ایک تنازع کھڑا ہوگا، کیونکہ یورپی یونین دباؤ ڈالے گا کہ فلسطین کے بارے میں وہی موقف اختیار کیا جائے جو یہ چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے موقف کے ساتھ ہوں گے اور اسی طرح دکھا دیں گے کہ ہم اپنے بل پر بھی کئی فیصلے کر سکتے ہیں۔ سانچیز نے کہا، 22 مارچ کو اسپین نے اپنے ساتھی ملکوں آئرلینڈ، مالٹا اور سلوینیا کے ساتھ یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے۔ انہوں نے فلسطین ریاست کی حدود اور محل وقوع کا بھی ذکر کیا اور بتایا کہ ایک ایسی فلسطینی ریاست جو مغربی کنارے اور غزہ پر مشتمل ہوگی، جس میں بیت المقدس بھی شامل ہوگا۔ دوستو، اس اعلان کے بعد اسرائیل کی ٹھیک ٹھاک دوڑیں لگی ہیں، کیونکہ اسرائیل اسے مستقبل قریب میں اپنی بڑی شکست سمجھتا ہے۔ اسرائیل نے اسپین سمیت 49 عرب ملکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا یہ اعلان کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے تو ان کا یہ اقدام دہشت گردی کو انعام دینے کے مترادف ہوگا۔ دوستو، اب یہ پورا عمل جلد ہی شروع ہوگا۔ سب سے پہلے اس کے لیے جلد ہی اجلاس بلایا جائے گا اور اس کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ 1988 سے اب تک اقوام متحدہ کے 193 ممبر ملکوں میں سے اب تک 139 ملکوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے۔ جب یہ باقی ممالک فلسطین کو تسلیم کر لیں گے تو اسرائیل کا وجود ہی مٹ جائے گا اور ان کے ساتھ کوئی ملک تجارت نہیں کر سکے گا۔ یوں ایک تاریخی تنازع اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ناظرین، اس وقت اسرائیل خود بھی کئی مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف امریکہ کا ہاتھ ان کی طرف پورا نہیں بڑھ رہا، جبکہ دوسری طرف اب یہ مسئلہ آ گیا ہے، اسرائیل یہ جنگ اب مزید جاری اس وجہ سے نہیں رکھنا چاہتا کہ وہ بھی مزید اسے افورڈ نہیں کر سکتا۔ ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ نے بھی کل اس کی وجوہات بتا دی ہیں، کیونکہ اسرائیل جنگ سے دور جانا چاہتا ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیل حماس جنگ کے نتیجے میں غزہ کے اہم ترین بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے، جس کی مالیت کا اندازہ 18.5 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ ورلڈ بینک نے اپنے عبوری تخمینے میں بتایا کہ غزہ انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کی مالیت سال 2022 میں غزہ اور غرب اردن کی مجموعی معاشی پیداوار کے مساوی ہے۔ لیکن دوستو، یہاں اس وقت صرف امریکہ حائل آ رہا ہے جو اسرائیل کو ایسا کرنے سے منع کر رہا، کیونکہ ان کی پوری معیشت اسی جنگ کے بل بوتے پر کھڑی ہے۔ امریکہ کے ایک معروف میڈیا ہاؤس پولیٹیکو نے خبر دی ہے کہ امریکی جو بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کو مزید جنگی طیارے اور جدید میزائلوں سمیت دوسرا جنگی اسلحہ فروخت کرنے کی ممکنہ صورتوں کا جائزہ لے رہی ہے، یعنی ایک بار پھر اس جنگ میں امریکی اسلحہ استعمال ہوگا اور امریکہ اپنے اس کاروبار سے اپنی معیشت درست کرے گا۔ رپورٹ کے مطابق کانگریس کے ایک ذریعے اور اس معاملے سے جڑے ایک دوسرے ذریعے کا کہنا ہے کہ اس تجویز کی حتمی منظوری ابھی امریکی انتظامیہ کی طرف سے دیے جانے کا انتظار ہے۔ تاہم جو بائیڈن انتظامیہ اس رپورٹ سے بھی پہلے یہ عندیہ دے چکی ہے کہ وہ اسرائیل کو مزید اسلحہ دینے کے قابل نہیں، لیکن امریکہ کی نیشنل رائفل ایسوسی ایشن جو بائیڈن انتظامیہ کو منانے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے۔
یہ وہی ایسوسیشن ہے جو سالوں سے امریکی حکومت سنبھال رہی ہے، اور یہ ایسوسیشن پوری دنیا میں جنگوں کا آغاز کرتی ہے، پھر ان میں ملوث دونوں فریقین کو اسلحہ فراہم کر کے خوب پیسہ کماتی ہے۔ CNN کی رپورٹ میں بتایا گیا، امریکہ کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ 50 F-15 جنگی طیاروں کی فراہمی کا ایک اور معاہدہ بھی متوقع ہے۔ ان طیاروں کی مالیت $18 ارب سے زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسرے جنگی ہتھیاروں میں میڈیم رینج کے جدید میزائلوں کی ترسیل کا بھی امکان ہے جو فضا سے فضا میں کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بظاہر خفگی چل رہی ہے، جو بائیڈن انتظامیہ بظاہر رفح پر اسرائیلی جنگی حملے کی سخت مخالفت کے طور پر خود کو پیش کرتی ہے۔ اسرائیل کے لیے امریکی اسلحے کی یہ فراخ دلانہ فراہمی ان حالات میں جاری ہے جب امریکی حکام اسرائیل کو رفح پر امکانی حملے کے سلسلے میں پبلک مقامات پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل اور اس کی فوج کو جدید ترین اور مہلک ترین جنگی ہتھیاروں کی فراہمی پر کوئی اثر نہیں ہونے دیا جا رہا، جس کا واضح مطلب NRA یعنی نیشنل رائفل ایسوسیشن ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ امریکی بحریہ کے جنگی جہاز بحر احمر میں تجارتی بحری جہازوں کو سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ امریکی ڈسٹرائرز پروگرامر بھی موجود ہیں۔ ڈسٹرائر جہاز شکن میزائلوں، کروز میزائلوں اور بلاسٹک میزائلوں کے خلاف مختلف سطحوں کی دفاعی صلاحیتیں فراہم کرتے ہیں۔ اس سے قبل جب حوثیوں نے جہازوں پر حملہ کیا تو امریکی افواج نے ان کا اسی پروگرام کے تحت پوری شدت کے ساتھ دفاع کیا۔ ناظرین، ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے، آخر کیوں امریکہ نہ تو کھل کر مخالفت کرتا ہے اور نہ ہی کھل کر اسرائیل کے حق میں آتا ہے؟ دراصل قصہ کچھ یوں ہے کہ اسرائیل امریکہ کی کوئی بھی بات نہیں مان رہا اور ان کو اطلاع دیے بغیر کارروائیاں کر رہا ہے۔ امریکہ کو ان کارروائیوں پر تحفظات ہیں کیونکہ اس نے پوری دنیا کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے اور اسرائیل تنہائی کی طرف جا رہا ہے۔ کل ہی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک شہری بطور امدادی کارکن غزہ میں بمباری سے ہلاک ہو گیا۔ زومی فرینکم نامی رضاکار آسٹریلین تھا۔ وہ رضاکار بن کر امریکی کمپنی ورلڈ سینٹرل کچن کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے مطابق وہ بہت قابل قدر کام کر رہی تھی اور غزہ کے زیر محاصرہ لوگوں میں خوراک تقسیم کرنے پر مامور تھی۔ دوستو، یہی واقعات ہیں جن کی وجہ سے امریکہ اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن اپنی معیشت کو سنبھالنے کی خاطر انہیں اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ اب بس دیکھنا یہ ہے کہ کب وہ دن آئے گا جب فلسطین کو تسلیم کرنے والوں کی فہرست پوری ہوگی اور اسرائیل تنہا رہ جائے گا، تب امریکہ بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔